میں ڈیمانڈنگ ہے. میں بینگ اے ڈاکٹر بھی سرو کر چکا ہوں اور میں نے ہاؤس جاب بھی کی, اس میں ہم 36 گھنٹے گھر واپس نہیں جاتے تھے. تو کچھ محکمے ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ محنت ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو آپ کو پتہ ہے اس ملک کے حالات کیا ہیں, اس کے مطابق ہی آپ اپنی ڈیمانڈس رکھ سکتے ہیں. آپ امریکن پولیس تو ہے نہیں کہ جی کہیں کہ مجھے صبح یہ بھی تیار چاہیے اور وہ بھی تیار چاہیے. اپنے معروضی حالات میں آپ کو رہ کے اور پھر کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے. ٹھیک. اچھا, عدل اور انصاف کی فراہمی میں ایک سب سے بڑا سمجھیے کہ وسیلہ یا ذریعہ پولیس ہوتی ہے, اور عدالت تک پہنچنے کے لیے بھی اور مجرم کو سزا تک پہنچانے کے لیے بھی پولیس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. اور کچھ لوگوں کو شکایت ہے یا کہیے کہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں, عدل کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی پولیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ اس محکمے تک پہنچتا ہے تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے, یا بگڑ جاتی ہے یا بدل دی جاتی ہے. کرمنل کیسز کی حد تک تو یہ ہے کہ پولیس سے گزرنا, باقی تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں عدل و انصاف درکار ہوتا ہے اور پولیس اس میں نہیں آتی. لیکن جن میں ہوتی ہے اس میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, کردار تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پولیس کے پاس جو وسائل ہیں اس کے حساب سے وہ کام کرتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹیکولر واقعے کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا آپ ایک عمومی بات کر رہی ہیں. عمومی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کچھ انصاف والی بات نہیں ہوتی. یا تو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ کیا واقعہ تھا, کس کیس میں پولیس نے کوتاہی کی. چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اکثر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کسی نے کوئی رپورٹ درج کرائی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ علاقے کے بارسوخ جو بااثر لوگ ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے بجائے پولیس ان کے ساتھ مل کے متاثرین کو دھمکیاں دے رہی ہے. یہ اخبار میں خبر آتی ہے, ہم نہیں جانتے کہ سچ ہوتا ہے یا نہیں, ہمارا ذاتی تجربہ نہیں ہے. دیکھیے, اخباری خبر بھی بغیر تصدیق کے تو ایسا ہی ہے کہ کسی بات پہ آپ اعتبار کر لیں, وہ بھی عوام کی جو شاید اس کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب تک پارٹیکولر کوئی واقعہ نہ پتہ چلے, ایک عمومی بات پہ کوئی تبصرہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ تاثر, وہی تاثر والی بات آ جاتی ہے. اور بڑا اچھا اردو کا محاورہ ہے, بد اچھا بدنام برا والا. چلیں ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ نہیں, میں اس کو بالکل اس بات کو میں کنڈیم کروں گا کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں. ہم نہ کبھی اس کے حق میں تھے اور نہ ہیں. ایک زمانے میں وہ زندہ جلانے کا چل پڑا تھا جی, اور آئی ایم سوری ٹو سے کسی بھی طرح صحیح, انڈائریکٹلی صحیح, لیکن ایک میڈیا آپ بھی ہیں, آپ بھی الیکٹرانک میڈیا صحیح, لیکن میڈیا سے آپ بھی بلانگ کرتی ہیں. میڈیا کا رویہ اس سلسلے میں تھوڑا سا پرووکیٹو رہا کہ جی ہاں بڑی اچھی, مطلب تاثر دینے کی, انہوں نے ڈائریکٹلی تو شاید نہیں, لیکن تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی کیونکہ عوام کو انصاف نہیں مل رہا تھا اس لیے انصاف انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کہاں سے انصاف کرنے لگے کہ ایک آدمی ڈکیتی کا الزام ہے, ٹھیک ہے, اب دکان پہ لوگ اپنے ڈیوز اگر لینے گئے ہیں اور وہ دکاندار شور مچا دیتا ہے, برادری بھی وہی ہے, تو لیجیے پکڑ کے جلا دیا کہ جی یہ تو ڈکیتی کرنے آئے تھے. پولیس کیا کرتی, پولیس تو ویریفائی کرے گی نا, پکڑ کے وہ لے کے اسی لیے جاتی ہے کہ پہلے ویریفائی ہو جائے کہ جو الزام لگا ہے وہ درست تھا بھی کہ نہیں. اور ہمارا دین مجرم سے نفرت نہیں کرتا, جرم سے نفرت کرتا ہے. اور مجرم کتنا بھی ریپوگننٹ صحیح, بظاہر الزام لگانے والا تو الزام لگا دے گا, اس کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا کہ جو الزام لگا ہے وہ درست ہے کہ نہیں. پولیس لے کے جائے گی, انٹروگیشن کرے گی, پھر اس کے بعد جو عمل ہے عدالتی عمل, اس سے پتہ چلے گا کہ وہ مجرم تھا بھی کہ نہیں تھا, یا وہی صاحب جو واویلا مچا رہے تھے اصل مجرم وہی. بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے واقعی کہ قانون کے نفاذ کے لیے یا انصاف کے لیے صورتحال کا واضح ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل, وہ تو انصاف کے تقاضوں کے پہ آپ کو پورا اترنا ہے نا, ورنہ تو پھر کسی محکمے کی ضرورت نہ رہ جائے. صحیح. ہم محکمے کس لیے بنتے ہیں, ادارے کس لیے بنتے ہیں, ان میں ایک ہائرارکی کیوں ہوتی ہے, تاکہ لوگوں کو صحیح ان کو انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ تقسیم ہو, ان کی ڈیوٹیاں بھی اسی انصاف کے ساتھ لی جائیں, تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اچھا, اس میں جو ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی نا, تو میڈیا کا ایک نیگیٹو رول یہ بھی ہے کہ ہمیں جب مزاح پیدا کرنا ہوتا ہے یا ہمیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ انتہائی کرپٹ اور غیر ذمہ دار, تو ہم ایک پولیس کا کردار تخلیق کر لیتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ہنسانے کے کام آتا ہے. یہ کوئی ایسی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو پوری دنیا میں میڈیا کا یہی ہے. آپ انگلینڈ چلی جائیں, وہاں تو پرائم منسٹر اور پتہ نہیں کیسے کیسے انہوں نے وہ تو اپنے پرائم منسٹر کو نہیں چھوڑتے, تو کیسی کیسی وہاں موویز آتی ہیں, پولیس کو بھی نہیں بخشتے وہ, بلکہ وہ پولیس اسٹوری وغیرہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی انہوں نے موویز بنائی ہیں جس میں انہوں نے بڑا, حالانکہ وہ دنیا کی سب سے اچھی
پولیس سمجھی جاتی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں, تو خیر کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. جو حق ہے جو سچ ہے وہ کسی کے مذاق اڑانے کے باوجود بھی چھپتا نہیں. ہمارے ہاں مختلف شخصیات کے حوالے سے ایک امیج بن جاتا ہے, تو شاعر کے لیے امیج یہ ہے کہ بہت حساس دل کا اور بہت زیادہ محسوس کرنے والا, ہر بات کا مشاہدہ اور مطالعہ ہوتا ہے. ڈاکٹر اور پولیس کے لیے ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا دل ان کے لیے سخت کرنا پڑتا ہے ان اداروں کے لیے, کیونکہ آئے دن ضرورت پڑتی ہے کہ آپ میں وہ ہمت ہو اور وہ حوصلہ ہو کہ آپ آپریشن کر سکیں اور پوسٹ مارٹم کر سکیں, اور آپ اسی طرح پولیس میں کام کر سکیں. دیکھیے اب میں بالکل آپ کی بات کو میں نے کیچ کر لیا. آپریشن کر سکیں دونوں والے آپریشن, پولیس والے بھی اور ڈاکٹر والے بھی, اس حد تک تو دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن دل درد مند کی تو ہر ادارے کو, ہر فرد کو ضرورت ہے. ایک دل درد مند تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, اس کے بغیر تو وہ انسان نہیں ہے. اور وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو اگر وہ درد دل نہیں ہے تو آپ کسی بھی محکمے میں ہوں, کہیں بھی کام کر رہے ہوں, آپ میرے خیال میں انسانیت کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. وہ دردمند دل تو میرا یقین ہے اس کے اوپر کہ آپ کہیں بھی ہوں, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, وہ آپ میں ہونا چاہیے. تو یہ درد مند دل جو ہے وہ کیسی غزلیات تخلیق کر رہے ہیں, ہم ضرور سننا چاہیں گے چند اشعار. میں نے وطن کی نسبت سے کچھ 4 مصرے کہے تھے, وہ آپ کی اجازت ہو تو سناؤں. کہ ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. سبحان اللہ. ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. اچھا غزل. ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی, ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی, اور بیزار ہو گئے تم بھی. واہ. ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی اور بیزار ہو گئے تم بھی, میری گردن میں ڈال کر باہیں, میری گردن میں ڈال کر باہیں, حلقہ دار ہو گئے تم بھی. کیا کہنا ہے. میری گردن میں ڈال کر باہیں, حلقہ دار ہو گئے تم بھی. دوستو رازداں بنایا تھا, دوستو رازداں بنایا تھا, تازہ اخبار ہو گئے تم بھی. واہ واہ. دوستو رازداں بنایا تھا, تازہ اخبار ہو گئے تم بھی. کیا کہنا ہے. اب بھولی بسری کہانیوں کا قمر, بھولی بسری کہانیوں کا قمر, ایک کردار ہو گئے تم بھی. واہ واہ, بہت خوب. شکریہ. ماشاءاللہ. تو آپ سنجیدگی سے تو اس طرف راغب ہیں شاعری کی طرف, لیکن آپ ادبی سرگرمیوں میں اتنے سرگرم کیوں نہیں نظر آتے, اپنی جاب کی وجہ سے؟ جی کچھ جاب کی مصروفیات ہیں, کچھ میں طبعی طور پہ تھوڑا سا بک فین زیادہ ہوں, کتابیں پڑھنا زیادہ, اپنے علم میں اضافہ کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ اپنی کم مائیگی کا اظہار اپنے مختلف محفلوں میں کروں. لیکن بہرحال مجھے یہ تو شاید وقت نہیں مل سکا. میری کچھ تعلیمی سرگرمیاں بھی ایسی رہیں, کچھ اپنا مزید پڑھنے کا سلسلہ بھی کچھ زیادہ رہا, اور میں اس میں بڑا سیریس بھی تھا. اور نہیں, انتخاب آپ کا بڑا اچھا ظاہر ہے, کتاب سے اچھا دوست اور کون ہو سکتا ہے. جی. تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اتنے بہترین دوستوں کے درمیان